فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا، چوکی دلاؤ مت دیکھیں موبائل لے، ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے پڑھے رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا دو اشعار سماعت فرمائیں کہ جب جب جنت دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ لوگ سوچے ہیں کہ جنت دیکھیں گے؟ سوچے ہیں؟ اور بغیر نماز پڑھے ہوئے دیکھنا تو بہت دور کی بات، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی۔ جنت میں وہی جائے گا جو ہوگا رسول کا، اور جو رسول کا ہوگا اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب جب جنت دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، جب جب جنت دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، ہم اپنے ماں باپ کے دیدار کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے دیدار کرتے ہیں، اور لوگ نمازی بن جاتے ہیں دیکھ کے ان کے چہرے کو، لوگ نمازی بن جاتے ہیں دیکھ کے ان کے چہرے کو، کام ہی ایسا تیغ علی سرکار کرتے ہیں، کام ہی ایسا تیغ علی سرکار کرتے ہیں۔ اور ایک شعر خواجہ غریب نواز کی شان میں، اس دور کو تصورات کی دنیا میں لے چلیے، اس دور کو سامنے لائیے جس وقت میرے خواجہ ہندوستان کے دھرتی پہ آئے اور لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے ایمان کی دولت دیا۔ اس وقت کی بات کو ذہن میں لائیے اور یہ شعر سنیے کہ لوگ مسلمان بن جاتے ہیں دیکھ کے ان کے چہرے کو، کہ لوگ مسلمان بن جاتے ہیں دیکھ کے ان کے چہرے کو، کام ہی ایسا خواجہ پیا سرکار کرتے ہیں، کام ہی ایسا خواجہ پیا سرکار کرتے ہیں، اور جب بھی مصیبت میں آقا کو یاد کرتے ہیں، جب بھی مصیبت میں اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں، تو آقا میرا فوراً بیڑا پار کرتے ہیں، تو آقا میرا فوراً بیڑا پار کرتے ہیں، ہر پل ہر دم ہر پل ہر دم ذکر سرکار کرتے ہیں، اپنی قسمت کو ہم بیدار کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو۔
جب مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا، پیار فرمائے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، تمہاری خطا کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ وہ بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ جب اللہ کے محبوب سے محبت ہو جائے گی تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ رب نے کہا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میرے ماننے والوں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو۔ جب میرے حبیب کی پیروی ہوگی تو خدا محبت فرمائے گا، خدا پیار فرمائے گا، اور واللہ غفور الرحیم، خدا بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رحم والا ہے، کرم والا، کریم ہے، وہ تمہاری خطا کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو محبت کرنے کے لیے زبان سے نہیں، دل سے کرنا ہوگا، زبان بھی اور دل بھی۔ یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اب دن رات گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جنت مل جائے گی، مسلمان ہیں جنت مل جائے گی۔ تو جنت کوئی آسان نہیں، کوئی کھیل نہیں ہے۔ جنت لینے کے لیے اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا ہوگا، رب کی فرما برداری کرنا ہوگا، اور رب کا فرما بردار وہی ہوگا جو اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اول پرسش نماز، میدان محشر میں سب سے پہلی بات جو سامنے آئے گی وہ یہ آئے گی کہ نماز ادا کیا ہے کہ نہیں، نماز فجر کہاں پڑھا ہے، نماز ظہر کہاں ہے، عصر کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، عشاء کہاں ہے۔ صرف زبان سے کہہ لینا یہ کام نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بروز محشر میں تم آؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا، جب میرے سامنے تم کو کھڑا کیا جائے گا تو سوال یہی ہوگا، اے فرشتوں ان سے پوچھو کہ نماز لایا ہے کہ نہیں، میں نے اسے زندگی دیا ہے، کھانا پانی سب دیا ہے، یہ میری بنائی ہوئی دنیا میں جیا رہا، سب کچھ کیا، اب میرے لیے اس نے دنیا میں کام کیا کیا؟ تو میرے دوستو وہ انسان کامیاب نہیں ہے جو خوشی کے ماحول میں عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے اس وقت خدا کو بھول جائے، یہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ عیش و عشرت، خوشی کے ماحول میں بھی اللہ کو یاد کرو اور تیش میں بھی خدا کا خوف کھاؤ۔ تیش مطلب جب غصہ کرو، لڑائی جھگڑا کرو تو اس وقت یہ خیال رہے کہ ہم جس سے جھگڑ رہے ہیں، ہم جس سے لڑ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی گندی بات نکل جائے اور رب کے سامنے جا کے مجھے اس کا حساب دینا پڑے۔ اس لیے رب کا خوف اس وقت بھی ہو غصے کی حالت میں، اور جو خوشی کا ماحول ہو اس وقت جو ہے رب کی محبت آپ کے اندر ہو، میرے اندر ہو، تب جا کے بندہ کامیاب ہو ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھیں گے ایک ثواب ملے گا، ایک نیکی ملیں گے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 ثواب ہے۔ نماز وہی ہے، وہی فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، وہی ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، وہی عصر کی 4 رکعت فرض ہے، وہی مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، وہی عشاء کی 4 رکعت فرض ہے۔ ان نمازوں کو اگر اکیلے پڑھتے ہیں تو میرے نبی فرماتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب ایک ہے، اور اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 27 ہے۔ کیوں ہے؟ نماز وہی، رکوع وہی، سجدہ وہی، قیام وہی، جلسہ وہی، سب کچھ وہی، قرات وہی، نیت وہی، عبادت بھی وہی، تو پھر اس میں ایک اس میں 27 کیوں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے اور جماعت بندے کو بندے سے ملاتی ہے، اور یہ ادا رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ بندہ جماعت میں جا کے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیا، رب کو پسند آیا یہ ادا، اسی نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کی ثواب رکھ دیا۔
نماز وہی ہے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو۔ میرے نبی پوری زندگی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، جہاں یہاں تک کہ جنگ میں بھی گئے ہیں تو آدھا نماز پڑھ رہے ہیں، آدھا جنگ میں ہے، پھر وہ لوگ آتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں، یعنی جماعت وہاں بھی ہے، اس لیے کہ فضیلت اس میں زیادہ ہے۔ نماز ایک ہی ہے، اکیلے پڑھتے ہیں تو ایک ثواب ہے، ساتھ میں پڑھتے ہیں تو 27 گنا ثواب ہے۔ میرے دوستو اب صفیں لگتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ صفحہ بالکل سیدھی کرو۔ کیا اب مسجد میں پہنچے، بھید بھاؤ ختم، کون انصاری کون خان، کون پٹھان کون شیخ کون سید، سب بھید بھاؤ ختم۔ اب اگر خان پہلے بیٹھا ہے، شیخ کی طاقت نہیں کہ اس کو اٹھا دے، انصاری آگے سب میں بیٹھا ہے، کوئی منتری کی طاقت نہیں کہ اس کو اٹھا دے، اب ایک سائیں کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے، کسی شیخ کی طاقت نہیں کہ اس کو اٹھا کے بیٹھا ہے، اور جس دن اٹھا کے بیٹھائے گا یہ اٹھانے والا دنیا سے اٹھ جائے گا، لیکن اگلے صف والے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ میرے دوستو رب کی بارگاہ میں جب انسان پہنچتا ہے بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے، امیری غریبی ختم ہو گیا، امیر پہلے ہے تو پہلے سب میں، غریب پہلے ہے تو پہلے سب میں، اب کسی امیر کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو پیچھے کر دیا جائے۔ تو میرے دوستو انسان کو بھید بھاؤ ذات کے بنیاد پر نہیں رکھنا چاہیے، اگر رکھنا ہی ہے تو کردار کے بنیاد پہ رکھیے، اخلاق کی بنیاد پہ رکھیے، عمل کے بنیاد پہ رکھیے، عبادت کے طریقے سے رکھیے۔ میرے دوستو ایک خان کا بیٹا ہے مسجد پہنچا ہے، ایک شیخ کا بیٹا مسجد پہنچا ہے، وہی ایک فقیر کا بیٹا بھی پہنچا ہے۔ اگر فقیر کا بیٹا حافظ قرآن ہے تو امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، خان کا بیٹا پیچھے ہے، شیخ کا بیٹا پیچھے ہے، انصاری کا بیٹا پیچھے ہے، رائن کا بیٹا پیچھے ہے، سید کا بیٹا پیچھے ہے۔ اس کو آگے کس نے بڑھایا، اس کو فوقیت کس نے دیا؟ کوئی دنیا دار نے نہیں دیا، بلکہ نبی کی شریعت کے مطابق علم دین نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو دولت کے بل پہ نہیں، شہرت کے بل پہ نہیں، علم دین مصطفیٰ کے بل پہ آگے بڑھو۔ جس دن نبی کی شریعت سینے میں بسے گی تو فقیر کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کسی کی طاقت نہیں کہ ہٹائے، کسی کی اوقات نہیں کہ اس کو ہٹائے۔ کیوں؟ بڑے بڑے برادری والے پیچھے ہو گئے، ان کے پیچھے کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے۔ کیوں کہا گیا؟ علم کی بنیاد پہ کہا گیا، علم کی بنیاد پر ان کو عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں نماز کے لیے مسجد میں آئے ہو، امیری غریبی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم، دشمنی ختم، برادری ختم، اب یہاں آئے ہو تو صفحہ سیدھی کرو، کاندھے سے کاندھا ملاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ تمہارے بازو میں کوئی سائیں کا بیٹا کھڑا ہے، تمہارے دائیں طرف کوئی شیخ کا بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ کاندھا ملائیں گے، اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ بھید بھاؤ نہیں، نبی کی شریعت بتا رہی ہے، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ صفحہ سیدھی کرو۔ اگر صفحہ ٹیڑھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو ٹیڑھا کر دے گا۔ سزا مل گئی، سزا مل گئی کہ ایک صف میں امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر کے کاندھے سے کاندھا ملایا، غریب کے کاندھے سے کاندھا نہ ملایا۔ اللہ نے سزا کیا دیا؟ دل کو ٹیڑھا کر دیا۔ اب اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، شریعت نہیں بس رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مار سے بچنا ہے تو صفحہ سیدھی کرو۔ اب یہ مت دیکھو سائٹ میں کون ہے، بازو میں کون ہے، پیچھے کون ہے، آگے کون ہے، تم صفحہ سیدھی کرو، کاندھے سے کاندھا ملاؤ۔ اب کاندھے سے کاندھا ملایا گیا۔ اب نماز ہو رہی ہے، قوم میں انسان ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، اب نماز میں ہے، اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات پڑھ لیے، درود شریف پڑھ لیے، سلام پھیرنے کے لیے کیا کہنا ہوتا ہے؟ اس سورے کا نام جانتے ہیں؟
دعائے معصورہ کہا جاتا ہے اس کو، اللہم اغفر لی، بہت بڑی فضیلت ہے اس صورت کی۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آپ کو کبھی پتا چلا کہ یہ سلام کس کو کیا گیا؟ کس کو کیا گیا؟ اب بڑے بڑے امیر ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے، نہیں کہے گا تو نماز سے باہر نہیں ہو پائے گا، وہ زندگی بھر نماز میں رہنا ہوگا، جب تک نہیں کہے گا تب تک باہر نہیں، اور امام کے ساتھ ہے تو اقتدا نہیں کرے گا، امام کی نماز ہوگی اس کی نہیں ہوگی کیونکہ اقتدا نہیں کیا۔ اب دائیں طرف بازو میں اس کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، جانی دشمن بیٹھا ہے، جانی دشمن کہہ دیا تو اب یہ مت سمجھیے گا کہ جس کا نام جانی ہے وہی ہے، جان کا دشمن بیٹھا ہے، بات نہیں ہو رہی ہے، سلام کلام بند ہے، جھگڑا فساد پھیلا ہوا ہے، فتنہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن بغل میں وہی بیٹھے ہیں، اب سلام کر رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، دائیں طرف جتنے لوگ ہیں سب کو اس نے سلام کیا، سلام میں کیا لفظ ہے؟ السلام علیکہ نہیں ہے، السلام علیکم ہے، کہ جتنے ادھر بیٹھے ہیں سب پہ سلامتی ہو، سب پہ رحم ہو، سب پہ کرم ہو، سب کے اوپر رحمت، رب کی رحمت برسے۔ اب سامنے دشمن بیٹھا ہے، بازو میں دشمن بیٹھا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اے میرے بھائی، میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے مغفرت چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے جو ہے بھلائی چاہتا ہوں، سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ اب جھگڑا ختم، اب جھگڑا ختم، اب دشمن کے لیے بھلائی چاہتا ہے، دشمن کے لیے خیر و خواہ چاہتا ہے، دشمن کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، تو اب بھلائی شروع، جھگڑا ختم۔ سلام کا مطلب یہی ہے کہ دائیں طرف کیے تو جتنے انسان ہیں، جتنے لوگ اس میں بیٹھے ہیں سب پہ سلام ہو، اور جس کے پاس جتنے لوگ ہیں سب کے پاس فرشتے ہیں تو تمام فرشتوں کو سلام، کہ اس کو بھی سلامتی ہو، اس کو بھی سلامتی ہو۔ اب یہ دشمن اس کا ہے، ادھر بیٹھا ہے، اب وہ کہے گا السلام علیکم، اب اس پر بھی سلامتی کی دعا، اس کے لیے بھی خیر کی دعا، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی بھلائی چاہ رہا ہے۔ یہ بھی دشمن تھا، یہ بھی بھلائی چاہا، وہ بھی دشمن تھا، وہ جب سلام کہا اس نے بھی بھلائی چاہا۔ اب میرے دوستو ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر دل سے نہیں کہو، زبان سے کہو تو منافق، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافق کو کافر سے بدتر سزا دی جائے گی۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ زبان میں کچھ اور دل میں کچھ اور، اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کو کافر سے بدتر سزا دی جائے گی، اور جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اگر نماز کے اندر بھید بھاؤ ختم ہو گیا، نماز کے اندر جھگڑا ختم، دشمنی ختم، تو یہ انسان نماز کے اندر سلامتی کی دعا کیا ہے تو نماز کے باہر بھی سلامتی کی دعا ہونی چاہیے، تب جا کے یہ سچی دعا ہے کہ دل سے بھی نکلا ہے، زبان سے بھی نکلا ہے، نماز بھی قبول ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو جس کے لیے آپ زبان سے نماز کی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ بھلائی تمہارے لیے، تو دل سے بھی کہہ دینا کہ بھلائی تمہارے لیے۔ اب جب نماز کی حالت میں کہہ دیں گے بھلائی تمہارے لیے، تو نماز سے باہر بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے باہر ہو گیا تو کیا سمجھا جائے گا؟ کیا سمجھا جائے گا کہ زبان پہ کچھ اور، دل میں کچھ اور۔ تو اس لیے میرے دوستو منافق والا کام مسلمان ہو کے مت کیجئے، اگر کریں گے تو آخرت میں سزا کفر سے بھی بدتر سزا ہوگی۔ اس لیے جس کے لیے آپ نماز کے اندر رہ کر کے کہتے ہیں کہ میرے بھائی تیرے لیے بھلائی ہو، تیرے لیے خیر ہو، اسی بھائی کے لیے نماز سے باہر بھی ہو جائیے تو کہیے بھائی
تیرے لیے اب سلامتی کی دعا میں کرتا ہوں، اس سے پہلے تو جھگڑا تھا، دشمنی تھا، لیکن آج کے بعد دشمنی بھی ختم، جھگڑا بھی ختم، تم میرے لیے دعا کرو، میں تیرے لیے دعا کروں۔ اسلام کس لیے آیا ہے؟ کسی کو توڑنے کے لیے نہیں، اسلام جوڑنے کے لیے آیا۔ شریعت کا نام ہی ہے جوڑنا۔ تو نماز میں تو جوڑ دیے، نماز سے باہر آپ کو جوڑنا ہے، قائم رکھنا ہے اس کو۔ اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو علامہ حسن اقبال کہتے ہیں، اقبال حسن کہتے ہیں، علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ شہادت گاہ میں الفت کی قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، اور اس سے بھی مشکل ہے کہ مسلمان بن کے جینا، اور اس سے بھی مشکل ہے کہ مسلمان بن کے اس دنیا سے جانا۔ تو آپ مسلمان بنے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان بنے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو اس ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس بھائی کے لیے نماز کے اندر رہ کر کے آپ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ بھلائی تمہارے لیے ہو، اسی بھائی کے لیے نماز سے باہر بھی دعا کیجئے اور اس کے لیے خیر و مغفرت کی دعا کیجئے۔ تو میرے دوستو، ایمان لے کے آ گئے تو مسلمان بن کے زندگی گزاریے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان لے کر کے اس دنیا سے جائیے۔ ایمان لے کے جائیں گے نا، ایمان لے کے جائیں گے تو وہاں مغفرت بھی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، جنت بھی ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اس سے محبت فرمائے گا اور تیری خطا کو معاف فرما دے گا۔ تو محبت کا پیغام اللہ بھی دے رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول سے محبت کیجئے تو سچے دل سے کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی ذکر سرکار ہوتی ہے، رب کی رحمت وہاں جھما جھم برسا کرتی ہے، تو اس کو لینے والا بنیے۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد میں گئے، نماز پڑھ لیے، بڑے نمازی بن کے دکھا دیے، سجدے پہ سجدہ، قومے میں قومہ، نوافل پہ نوافل پڑھ لیے، اور بیٹے کی شادی میں ڈی جے لے کے ڈھول بجاتے ہیں، تو یہ نماز کون سی ہے کہ آپ کو برائی سے نہیں روک پائی؟ سرکار فرماتے ہیں نماز بری بات سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، تو جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں تو برائی سے رکنے کی کوشش کیجئے۔ یہ نماز ایسی ہے چاہے تو آپ کو جنتی بنا دے گی یا تو پھر آپ کو جہنمی بنا کے چھوڑ دے گی۔ تو نماز پڑھیے، جہاں آپ یہ دکھائیے کہ ہم جمعہ پڑھنے گئے ہیں، ٹوپی کرتا لگا کے گئے ہیں، وہیں پر یہ بھی دکھائیے کہ ہم پنجگانہ میں بھی جاتے ہیں اور پانچوں نمازوں کو ادا بھی کرتے ہیں، اور وہیں پر یہ دکھائیے کہ بیٹے کی شادی ہے تو جہیز میں روپیہ نہیں مانگیں گے، دھن دولت نہیں مانگیں گے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلام کے قانون کو مان لینا، اسلام کے قانون کو مان کے اس پہ عمل کر لینا، اسی کا نام مسلمان ہے۔ تو کلمہ پڑھے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو نماز بھی پڑھیے اور اس قانون کو بھی مانیے، حرام شے سے بچیے اور حلال شے کے طرف جائیے۔ شادی میں کچھ مت مانگیے، لعنت ہو اس شخص کو جو شادی کے نام پہ کچھ مانگا کرتا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد ایک دن کر دے گا۔ تو مانگا مت کیجیے، حلال روزی کھائیے، حلال روزی کھائیں گے،
فائدہ یہ ہوگا آپ کی نسل جو ہے تا قیامت تک جہاں تک جائے گی نیک کام کرتے ہوئے جائے گی. تو اس فائدے کو مت چھوڑیے, حلال کھائیے, حرام سے بچیے. میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو شادی کے سلسلے میں سجایا گیا ہے مولا. اے پروردگار بے شک تو جانتا ہے مولا, تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے مولا. مولا جس بچہ اور بچی کی شادی ہونے والی ہے مولا, اس کے گھر والے کو اور اس دونوں کو یہ توفیق دے دے کہ مولا تیرے حبیب کی سنت پر عمل کر کے نکاح کرنے کی توفیق دے دے مولا. تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی اسے توفیق عطا فرما دے مولا, اور تیرے حبیب کی سنت پر عمل کر کے اس شادی کو کامیابی عطا فرما دے مولا, اور کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے مولا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مولا, جس نے بھی جہاں سے بھی اس محفل کو سن رہے ہیں مولا, ان کے نسل خاندان جہاں تک ایمان والے ہیں مولا, ان کی مغفرت فرما دے مولا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے صلاۃ و سلام.